رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ. حاضرین گرامی، عزیز اور دوستو، ابھی آپ کے سامنے سورہ نجم کی آیت نمبر 19 تا 23 پڑھی گئی. ان آیات کے اوپر ہمارے مؤلف علیہ الرحمہ صاحب کتاب التوحید نے باب قائم کیا ہے، باب من تبرک بشجرۃ او حجر ونحوہما. جس نے کسی درخت سے، کسی پتھر سے یا ان جیسی دوسری چیزوں سے، مثلا کسی خاص جگہ سے، خاص دیوار سے، خاص کھمبے سے، خاص غار سے، کسی خاص چشمے سے، کسی خاص پتھر سے تبرک حاصل کیا، حصول نفع، حصول خیر کے لیے وہاں گئے اور سمجھا کہ اس مقام پر آنے سے برکت حاصل ہوتی. مثال کے طور پر اس چیئر پر بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، اسے بیٹھ جاتے، یہ اللہ والے ہیں، ولی ہیں، ان کا جوٹھا جو کھا کر کے انہوں نے چھوڑ دیا پلیٹ میں، اس کو ذرا ہم چاٹ لیتے ہیں. آپ چاٹ لیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن برکت کا حصول ہو، شفا کا ذریعہ بنے. فلاں چشمے میں فلاں بزرگ نہائے ہوئے، ان کی دعا کی برکت سے وہاں جو بھی خارش زدہ انسان جاتا ہے اس کی خارش ختم ہو جاتی، کھجلی ختم ہو جاتی. فلاں درخت پر حضرت ٹیک لگایا کرتے تھے، فلاں پتھر پر حضرت بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے، وغیرہ ذالک. خوب چل رہا ہے یہ بازار. تبرک حاصل کرنا، کسی چیز کو حصول برکت کا ذریعہ سمجھنا جس کی کوئی دلیل نہ ہو، خوش فہمی میں، خوش اعتقادی میں، یہ چیز انسان کو رفتے رفتے غلو تک لے جاتی ہے، اور غلو کا انجام شرک پر ظاہر ہوتا ہے. اس لیے توحید کا تقاضا ہے کہ آدمی کسی چیز سے بیجا عقیدت نہ رکھے، کسی کی محبت میں، عقیدت میں غلو نہ کرے، اور جو چیز برکت کے حصول کا ذریعہ نہیں ہے اس کو کبھی اپنے لیے باعث برکت نہ سمجھے. شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، اس تعلق سے یہ آیت آئی ہے، اور ایک حدیث ذکر کیا اس باب میں. اس میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، لات، عزا اور منات، یہ مشرکین کے 3 بڑے معبودان ہیں، ان کا ذکر ہے. ان کی کیا حقیقت تھی اس کو سمجھیں، اور پھر باب سے مقارنہ کریں کہ کیسے یہ لوگ اس سے تبرک حاصل کرتے تھے. لات، اس کو تا کی تخفیف کے ساتھ پڑھا گیا ہے، پولیٹلی پڑھی لات. اور حضرت عبداللہ بن عباس، علامہ مجاہد وغیرہ نے تا کی تشدید کے ساتھ پڑھا ہے، لات، تا پر تشدید. تو جمہور مفسرین نے، جمہور قراء نے لات تا کی تخفیف کے ساتھ پڑھا، اور انہوں نے توجیہ کی کہ مشرکین نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے اپنے معبود کا نام مؤنث اخذ کیا. اللہ ہے تو اس کا مؤنث بنایا لات، نعوذ باللہ. اسی طریقے سے اللہ کا نام ہے عزیز، تو اس سے عزا بنایا، مؤنث کا نام. اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے منان، بہت احسان کرنے والا، تو اس سے بنا دیا منات. تعالی اللہ عن قولہم علوا کبیرا. اللہ تعالیٰ شرکیہ کلمات سے اور شرکیہ طریقوں سے بیزار ہے، بہت بلند ہے کہ اللہ کے نام سے معبودوں کے نام اخذ کی جائے اور مؤنث نام رکھا جائے.
اور جن حضرات نے پڑھا ہے لات تو لت یلت، اس کے معنی ہوتا ہے ساننا، اور اس کی تفسیر آئی ہے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ یہ ایک شخص تھا جو مکہ اور طائف کے درمیان بیٹھتا تھا اور پتھر کے ایک ٹکڑے پر وہ ستو سانا کرتا تھا، اور جو لوگ اس راستے سے حج کرنے کے واسطے آتے اس کو روک کر وہ ستو کھلایا کرتا، حاجیوں کی گویا مہمان نوازی کرتا تھا، اچھا آدمی تھا، بھلا منش تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کی شخصیت میں غلو کیا لوگوں نے، اس کی قبر بنا ڈالی، اس پر پلتھا مار کے بیٹھ گئے، جم کے بیٹھ گئے، جس کو اعتکاف کہتے ہیں، کسی جگہ کو لازم پکڑنا، جم کے وہاں بیٹھنا، اسی کا نام اعتکاف ہے۔ جیسے 10 دن اللہ کے نیک بندے مسجدوں میں رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں، مسجد کو لازم پکڑتی عبادت کے لیے، یہاں قبروں پہ جم کے بیٹھ گئے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس پتھر کی پرستش کی جس پر وہ ستو سالہ کرتا تھا۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ دونوں بات میں کوئی تضاد نہیں ہے، قبر بنا ڈالی، وہ قبر کے اوپر اس پتھر کے ٹکڑے کو ڈال دیا اور اس کے اوپر پھر پوری بلڈنگ کھڑی کر دی، وہ پردے گرا دیے اور وہاں مجاورین بیٹھ گئے، جب کے بیٹھنے والے، اور لوگ آتے تھے، استغاثہ فریاد کرتے تھے، چراوا چراتے تھے، جانور وغیرہ ذبح کرتے تھے، سارا کام کرتے تھے۔ اور علامہ فاقیہی نے لکھا ہے، جیسا کہ ابن عباس سے نقل کیا ہے، حافظ ابن حجر نے نقل کیا ہے کہ عمر ابن لہی جس نے مکے میں شرک کی بنیاد ڈالی اور باہر سے بتوں کو لا کر کے بتوں کی پرستش میں اہل مکہ کو ملوث کیا، اس نے یہ غلط تھیوری لوگوں کے سامنے پیش کی کہ یہ شخص جو نیک انسان تھا، جو ستو سان کے کھلایا کرتا تھا، یہ مرا نہیں ہے، وہ اس پتھر پہ گھس گیا، اس لیے وہ پتھر قابل تکریم ٹھہرا۔ عین کان، یہ اس کی حقیقت ہے۔ قبیلہ ثقیف جو طائف میں آباد تھا وہ اس بت کو پوجتا تھا، اور اس بت کی پرستش کے سبب عرب کے دوسرے قبائل پر سوائے قریش کے، کہ قریش سب سے سپر تھے، اپنے کو فخر کرتا تھا یہ قبیلہ کہ ہم لات کے پجاری ہیں۔ فتح مکہ کے بعد جب حنین فتح ہوا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کے ذریعے اس بلڈنگ کو ڈھا دیا گیا، بھیجا اس محاذ پر، کہا کہ اس کو توڑ تاڑ کے برابر کر، اور وہ معاملہ ختم ہوا۔ یہ لات کی حقیقت ہے۔ اب آج آپ قبروں پر بنے ہوئے قبوں کا تصور کیجیے، اس پر غلاف چڑھایا گیا ہے کعبہ کی طرف، وہ دیکھیے، وہاں صدنہ مجاورین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیکھیے، وہاں ہدایے اور تحفے پیش کیے جاتے ہیں، وہ دیکھیے، موازنہ کیجیے، آپ کو لگے گا کہ کسی طریقہ بھی یہ عمل قبیلہ ثقیف کے لوگوں کے عمل سے ڈفر نہیں، مخالف نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے۔ یہ تھی لات کی حقیقت۔ عزا کیا ہے؟ عزیز سے مؤنث بنایا، اس کی تفصیل یہ ہے، پیڑ تھے اور اس کے اوپر انہوں نے کچھ مکان بنا رکھا تھا، ٹاٹ وغیرہ ڈال دیا ہوگا، اور اس کے اوپر غلاف چڑھا دیا تھا، اور وہاں جم کے بیٹھتے تھے، جر میں چراوے چڑھاتے تھے، جم کے وہاں بیٹھتے تھے۔ یہ عزا کے اوپر قریشیوں کو بڑا فخر تھا کہ ہم عزا کے پجاری ہیں، یہ سب سے بڑا معبود ان کا تھا۔ چنانچہ جنگ احد کے دن اپنی کامیابی پر اور فتح پر اتراتے ہوئے ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوئے، اس لیے میں رضی اللہ عنہ کہتا ہوں، لیکن اس وقت کافر تھے، تو بڑے اتراتے ہوئے کہا تھا فتح کی جشن مناتے ہوئے، لنا العزا ولا عزا لکم، عزا ہمارے لیے، آپ کے لیے نہیں، تمہارے لیے نہیں، گویا عزا دیوی نے ہماری مدد کی ہے، اس لیے ہم فتح یاب ہوئے۔ صحیح بخاری میں بڑا ابن عازب کی روایت ہے، تو آپ نے صحابہ سے کہا ان کو جواب دو، کہا کیا جواب دوں؟ کہو اس کے جواب میں کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا کارساز ہے، تمہارا کارساز نہیں۔ جب مکہ فتح ہوا تو اس عزا کا تیا پائشہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو اس محاذ پر روانہ کیا، انہوں نے جا کر کے بیری کے درخت کو کاٹ دیا، جو مکان اس پہ بنا ہوا تھا اس کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد چلے آئے۔ سنن نسائی میں ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر گئے اور درختوں کو کاٹ کر کے مکان کو ڈھا کر آ گئے اور کہا ہم نے عزا کا کام تمام کر دیا، تو نبی صاحب نے فرمایا کہ ابھی تم نے کچھ نہیں کیا، پھر لوٹو۔ چنانچہ پھر آئے وہاں، جب دوبارہ پلٹے
تو وہاں جو مجاورین تھے جو جم کے بیٹھتے تھے وہاں پہ، وہ ایک طرف پہاڑ کی طرف راستہ جاتا تھا، غار کی طرف، اس کی طرف مخصوص جہت میں نظریں مرکوز کر دی، دیکھنے لگے ادھر، اور یا عزا کی دہائی دینے لگے۔ حضرت خالد بن ولید تاڑ گئے کہ لگتا ہے جس طرف یہ دیکھ رہے ہیں اسی طرف کوئی معاملہ ہے۔ چنانچہ جب پہاڑ کی طرف انہوں نے راستہ تلاشا اور گئے تو دیکھا اندر کی ایک ننگی دھرنگی عورت ہے، اور وہ اپنے چہرے کے اوپر، اپنے سر کے اوپر مٹی ڈال دی، کو تلوار سے کاٹ دیا۔ یہ ایک شکل تھی عزا کی، یہ ایک بت تھا جس کی شکل یہ تھی۔ یہ چیز دیکھیے، درختوں کے پاس لوگوں کا جماوڑا تبرک کے لیے۔ ہرگز یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یہ درخت نے ہم کو پیدا کیا ہے، مکے والوں کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ یہ روزی دینے والے، مارنے جلانے والے، خاص درختوں کو انہوں نے اہمیت دی تھی، وہاں جم کے بیٹھے تھے، اور ایک وثن کی، ایک صنم کی پرستش کرتے تھے۔ اس عمل کو دیکھیے، آرزویں لوگ اپنی پیش کرتے تھے، جیسے بہت سے درخت آج کل قبروں پہ ہوتے ہیں تو وہاں لوگ اپنی منتوں کے دھاگے باندھتے ہیں، کپڑے کے ٹکڑے باندھ دیتے ہیں، جی کیل ٹھوک دیتے ہیں، ضرورت پوری ہوئی پھر وہاں سے لے آئے دوسرا دھاگا باندھ دیا۔ ان کا یہ عمل دیکھیے، ان کا وہ عمل مشرکین کا دیکھیے۔ اب مقارنہ کیجیے، کمپیریزن کیجیے، لگے گا کہ کہیں بھی اس طرح کے لوگ مشرکین مکہ سے دو قدم کہیں آگے ہوں گے، پیچھے نہیں۔ بہرحال عزا کا کام تمام کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو قبیلہ قریش کا معبود تھا۔ انشاءاللہ گفتگو بریک کے بعد جاری رہے گی۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ خلفائے راشدین کون ہیں؟ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ خطاب عظیم انہیں کیوں ملا؟ وہ لوگ ہدایت یافتہ کیوں تھے؟ ان کی سیرت و سنت ہمارے لیے قابل اتباع کیوں ہے؟ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ آئیے ان عظیم صحابہ کرام کا اخلاق و کردار، حق گوئی و بے باکی، تواضع اور سادگی جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام سیرت خلفائے راشدین پیس ٹی وی اردو پر۔ دیکھیے سیرت خلفائے راشدین شیخ شمیم فوزی کے ساتھ آج شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Why adopt a Muslim character? I'm your host, Yusuf Estes. Why follow the prophetic way? We're going to be talking about some of the most important things about Islam today. Why worship none but Allah? Is Islam essential to uproot existing evils from the world? What it's all about, why we're here, and so much more. To get answers to your queries, watch Tell Us About Islam. Agla program, Peace TV Urdu par. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
آپ سن رہے تھے وقفے سے قبل کہ لات جو قبر کی شکل میں، پتھر کی شکل میں، قبر پر بنائے ہوئے مکان کی شکل میں، مکہ اور طائف کے درمیان ایک بت تھا، ایک معبود تھا. اس کا کام تمام کیا کس نے؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ. عزا جو ایک ننگی دھرنگی عورت تھی جس کی مکے والے پرستش کرتے تھے، اور بیر کے 3 درختوں کے اوپر ایک تعمیر کر رکھا تھا، وہاں جم کے تبرک کے لیے بیٹھتے تھے حصول نفع اور برکت کے لیے. اس کا کام تمام کیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. اور تیسرا معبود تھا منات. یہ ان دونوں کے مقابلے میں، لات اور عزا کے مقابلے میں گھٹیا تھا. وہ منات الثالثۃ الاخری، اخرا بنے گھٹیا، اخرا بنے گھٹیا. یہ گھٹیا معبود تھا ان دونوں کے مقابلے میں، لیکن تھا بڑا معبود. یہ قبیلہ خزاعہ کے لوگ، قبیلہ بنو ہلال کے لوگ اس کی خاص طور سے پرستش کرتے تھے. اور مدینہ کے اوس اور خزرج والے جو بعد میں مسلمان ہوئے اور اسلام کی نصرت و حمایت کی تو انصار کے لقب سے ملقب ہوئے، یہ حضرات بھی عقیدت بہت زیادہ رکھتے تھے اوس اور خزرج کے لوگ اسلام سے قبل منات. یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان قدید سے قریب مشلل نامی مقام پر یہ بت نصب تھا. مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ مشہور ہے قدید، وہاں سے ہٹ کر کے ذرا مین راستے سے ہٹ کر کے مشلل ایک جگہ ہے، وہاں یہ بت نصب منات کا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ منان سے مونس بنائے ہوئے تھے نعوذ باللہ. یا منات اس کو اس لیے کہتے تھے لکثرت ما یمنا من الدماء ما یحرق من الدماء. وہاں غیر اللہ کے لیے اس بت کو خوش کرنے کے لیے کثرت سے جانور ذبح کرتے تھے. جیسے آج بھی بہت سی درگاہیں ہیں، بہت سے استھان ہیں، بہت سے مقامات ہیں جہاں کثرت سے جانور غیر اللہ کے لیے ذبح کیے جاتے. تو جانور ذبح کرتے تھے، خون لیپ دیتے تھے. اور یہ اوس اور خزرج کے قبیلے حج کو آتے تو تلبیہ پڑھتے اسی مقام مشلل سے جہاں منات بت تھا. مدینے سے تلبیہ پڑھتے ہوئے نہیں آتے، یہاں سے حج کی نیت کرتے اور تب مکہ پہنچتے. فتح مکہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر مامور کیا اور انہوں نے منات کو ختم کیا. اس طریقہ سے ان تینوں معبود کا معاملہ ختم. تو قبر سے کوئی تبرک حاصل کرے، درخت سے کوئی تبرک حاصل کرے، کسی استھان سے، اس مقام سے، اس پتھر سے جہاں جانور ذبح کیا جاتا ہو، یہ جو تبرک کی شکلیں ہیں، یا فلاں چشمہ ہے، یا فلاں پیڑ ہے، یا فلاں کرسی ہے، یا فلاں مقام ہے جہاں حضرت بیٹھا کرتے تھے، یہ متبرک مقام ہے، یہ بالکل اسی نوعیت کا معاملہ ہے جس نوعیت کا معاملہ مشرکین کے پاس. کیونکہ وہ بھی حصول نفع، حصول برکت کے لیے اور دفع شر کے لیے وہاں بیٹھتے تھے، ورنہ خالق مالک رازق تو سب اللہ کو سمجھتے ہی تھے. اب آپ کہیں گے کہ ہم جاتے ہیں مکہ میں تو ہم حجر اسود کو چھوتے، رکن یمانی کو چھوتے. واللہ اس لیے چھوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے. اب یاد کیجیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول صحیح بخاری میں، اے حجر اسود انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو صرف پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت، نہ نقصان کو دور کر سکتا ہے ہم سے، نہ ہمیں کسی نفع سے سرشار کر سکتا ہے. بس لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلت. دنیا سن لے، جاہل یہ نہ سمجھے کہ ہم حجر اسود کو چومتے ہیں، چھوتے ہیں تو ہم پتھر کی پوجا کرتے ہیں یا اس سے برکت کا حصول مقصود ہے. نہیں، اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی تجھ کو بوسہ نہ دیتا. رکن یمانی کو بوسہ نہیں دیتے ہم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوا ہے. حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں عبادت سمجھ کے، یہ اللہ کی عبادت. لیکن کعبہ کے دوسرے دروازوں کو ہم نہیں چھوتے، کعبہ کے دروازے کو ہم نہیں چھو سکتے، نہیں چوم سکتے. باقی دوسرے 2 کونے جو ہیں جدھر سے حتیم ہے گھرا ہوا حصہ، اس کونوں کو نہیں چھو سکتے کیونکہ وہ علی قواعد ابراہیم، حضرت ابراہیم السلام کی بنیادوں پہ نہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کو نہیں چھو سکتے تبرک کے لیے. ہم صخرہ بیت المقدس، بیت المقدس کے پتھر کو نہیں چوم سکتے، نہیں چھو سکتے برکت کے لیے. جو چیز ہمارے یہاں چھونے کی ہے وہ حجر اسود ہے، رکن یمانی ہے، وہ بھی حصول برکت کے لیے نہیں، اتباع سنت میں چھوتے ہیں. نبی صاحب نے چھوا اس لیے چھوا.
बरकत का हुसूल वहाँ मकसूद नहीं है, सुन्नत का हुसूल मकसूद है, इत्तिबा रसूल मकसूद है। अब आप गौर कीजिए इस आयत की तफसीर पर। अल्लाह फरमाता है, क्या ख्याल है तुम्हारा लात उज़्ज़ा और मनात के मुतालिक, जो तीसरा घटिया माबूद है तुम्हारा। अलकुमुज़ ज़करु व लहुल उन्सा, अपने लिए मुज़क्कर पसंद करते हो और अल्लाह के लिए मुअन्नस। तुम्हारा खुद का हाल ये है कि अगर तुमको बेटी पैदा हो जाए, औरत की निस्बत तुम्हारी तरफ की जाए, बेटी की निस्बत तुम्हारी तरफ की जाए, तो तुम्हारा चेहरा उतर जाता है, पसंद नहीं करते। बेटी का बाप होना तुम्हें पसंद नहीं है, बेटी की निस्बत अपने लिए पसंद नहीं करते। लेकिन अल्लाह के लिए जो शुरका तुमने बनाए, जिनको माबूद बनाया, उनका नाम अल्लाह के नाम से लिया और मुअन्नस का नाम दिया। ये तक़सीम अगर तुम्हारे दरमियान हो, तुम में से किसी को बेटा दिया जाए और किसी को बेटी दिया जाए, या बेटा और बेटी में अगर कोई जज फैसला करे तुम बेटी ले लो तुम बेटा ले लो, तो उसका सर तोड़ दोगे कि ये नाइंसाफ़ी है, मैं किधर बेटी लेता, इनको क्यों बेटे देते। ये तुम आपस में भी ये तक़सीम को गवारा नहीं करोगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ये तक़सीम कैसे गवारा की कि अल्लाह के शरीक औरतों को, अल्लाह के लिए तो कोई शरीक नहीं, लेकिन तुम्हारी अक्ल पे मातम करने को जी चाहता है। ये हमारी ताबीर है कि तुम अल्लाह के लिए मुअन्नस साबित करते हो। अल्लाह कहता है अलकुमुज़ ज़करु व लहुल उन्सा तिल्का इज़न क़िस्मतुन ज़ीज़ा, ये तो जौर और जुल्म पर मबनी तक़सीम है। और ये जो तुमने माबूदों के नाम बनाए हैं और इनको हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझा है, कसम अल्लाह की ये कुफ्र है, ये बुहतान है, ये झूठ है। ये सारे नाम तुम्हारे खुद के गढ़े हुए और तुम्हारे बाप दादाओं ने गढ़े हैं। ये दाता शाह हैं, ये गंज बख्श हैं, ये बिगड़ी बनाने वाले हैं, ये गरीब नवाज हैं, ये मुश्किल कुशा है। ये कहाँ से नाम लाए? मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, इसकी कोई दलील अल्लाह ने नहीं उतारी। गंज बख्श, गरीब नवाज, मालदार नवाज, मुश्किल कुशा, दाता, सब अल्लाह है। अल-गौसुल आज़म अल्लाह है। ये क्या नाम तुमने बना रखे? इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मयतमुहा अंतुम व आबाउकुम, तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने नाम रखे। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने इसकी कोई दलील कोई बुढ़ान नहीं उतारी। इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मयतमुहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना, सिर्फ गुमान की पैरवी करते हो, खुश गुमानी में मुबतला हो कि हमारे बाप दादा अगरचे जाहिल रहे हों, अगरचे इल्म और अक्ल से खाली रहे हों, शिरक में मुलव्वस रहे, लेकिन बाप दादा के तरीक़े से लोगों को अक़ीदत होती है ना आम आदमियों को। मगर जिस पर अल्लाह रहम फरमाए, खुश फहमी में मुबतला, जो जी में आता है, जो नफ्स को पसंद होता है वो करते हो, इसकी कोई हकीकत नहीं है। वलक़द जाअहुम मिन रब्बिहिमुल हुदा, जबकि तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रब ताला की तरफ से वाज़ेह हिदायत, वाज़ेह दलील कुरान मजीद और नबी का फरमान आ चुका है। तौहीद के दलाइल तुम्हारे सामने खोल खोल करके वाज़ेह किए जा चुके हैं और इन माबूदों का बोधापन, इनकी कमज़ोरी, इनकी आजिज़ी और इनकी शिकस्तगी तुम्हारे सामने रखी गई है। वो फिर भी तुम्हारा हाल ये है कि तुम इन पर रिझे बैठे हुए हो। बताओ क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या ऐसे ही बोधे, ऐसे ही कमज़ोर, ऐसे ही मुअन्नसात अल्लाह रब्बुल आलमीन के शरीक बनने के मुस्तहिक़ हैं? वल इयाज़ु बिल्लाह। इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मयतमुहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, इन नामों की कोई हकीकत नहीं है। इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना व मा तहवल अनफुस, ये सिर्फ खुशगुमानी है बाप दादा से और अपने नफ्स की पैरवी है तुम्हारी। वलक़द जाअहुम मिन रब्बिहिमुल हुदा, तहक़ीक़ के इनके पास इनके रब की तरफ से रसूल मुबीन, बशीर नज़ीर आ चुका है और कुरानी तालीमात आ चुकी हैं। हक़ नाहक़ से, हक़ बातिल से, तौहीद शिरक से जुदा हो चुका है। इसलिए हक़ को इख्तियार करो और बातिल से बचो, शिरक से अपना दामन बचाओ। बहरहाल ये जो आयत करीमा है, ये इसमें सब मुशरिकीन पत्थरों से, कब्रों से, दरख्तों से, इस तरह की चीज़ों से हुसूल बरकत हासिल करते थे। बरकत के हुसूल की कोई चीज़ नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी हुसूल बरकत के लिए थी। यकीनन आपकी ज़ात बाबरकत थी और लोग आपसे तबर्रुक हासिल करते भी थे। इंशाअल्लाह इस मौजू पर गुफ्तगू अबू वाक़िद लैसी रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस की तशरीह में आपके सामने लाई जाएगी। वबिल्लाहि तआला अत-तौफ़ीक़ व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु अल्लाहु या रब्बी या अल्लाह, अल्लाह